أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. ला जुनाहा कोई गुनाह नहीं है अलैकुम तुम पर इन तल्लक़्तुम इन अगर तल्लक़्तुम तुम दे दो तलाक़ अन्निसाअ औरतों को मालम तमस्सूहुन्ना ऐसी हालत में कि तुमने उनको छुआ ना हो औ तफ़रिज़ू लहुन्ना या तुमने उनके लिए मुक़र्रर ना किया हो फ़रीज़तन महर वमत्तिऊहुन और उनको फ़ायदा दो एक जोड़ा अलल मूसिअ वुसअत वाले पर क़दरुहु उसके अंदाजे के मुताबिक वअलल मुक़तिर और तंगदस्त पर क़दरुहु उसकी ताकत के मुताबिक मताअन ये फ़ायदा है बिलमारूफ़ अच्छी तरीके से हक़्क़न ये लाजिम है अलल मुहसिनीन दिल से नेकी करने वालों पर। व इन और अगर तल्लक़्तुमूहुन तुम तलाक़ दो उन औरतों को मिन क़ब्ल इससे पहले अन तमस्सूहुन कि तुम छो उनको वक़द और तहक़ीक़ फ़रज़्तुम मुक़र्रर किया हो तुमने लहुम उनके लिए फ़रीज़तन महर फ़निस्फ़ु तो आधा है मा उसका फ़रज़्तुम जो तुमने मुक़र्रर किया है इल्ला मगर अन याफ़ून ये कि वो औरतें माफ़ कर दे औ या याफ़ू अब माफ़ कर दे अल्लज़ी वो शख्स बियदिही जिसके हाथ में उक़दतुन निकाह उक़दा गिरा है निकाह की वो अन ताफ़ू और ये कि तुम माफ़ कर दो
اقرب یہ زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے، ولا تنسوا اور مت بھولو الفضل احسان کو، بینکم اپنے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما ان کاموں پر تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ حافظ تم پابندی کرو علی الصلوات نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے رہو للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کے ساتھ، فإن پس اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، فرجالا تو نماز پڑھو کھڑے کھڑے، اور رکبانا یا سوار ہو کر، فإذا بس جب امنتم تم امن پاؤ، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم جو تم لم تکونوا تعلمون جانتے تھے، والذی اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہوتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیت کرنا ہے لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، متاعن فائدے کا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج غیر نکالنے کا، فإن خرجنا بس اگر وہ نکلے، فلا جناح بس کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما فعل اس کاروائی میں جو وہ کریں، فی انفسین اپنی جانوں کے بارے میں، معروف اچھے طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، وللمطلقات اور طلاق دی گئی عورتوں کے لیے، متاع فائدہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا یہ حق ہے مقرر کیا ہوا، المتقین متقیوں کی ذمہ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہے اپنے نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ اچھا جی، آپ کے ذہن میں ہے کہ پچھلی سے پچھلی آیت میں بھی عدت کا ذکر تھا، لیکن عدت وفات کا ذکر تھا، اس حوالے سے ہم نے عرض کیا۔ اس کے بعد اس کے جو پچھلی ایک آیت تھی اس میں بھی عدت کا ذکر تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس حوالے سے ذکر تھا کہ اس میں نکاح جو ہے تم نہیں کر سکتے، نہ نکاح کی تم بات کر سکتے واضح طور پر، البتہ اشاروں میں بات کر سکتے ہو۔ ان آیات میں بھی عدت کا ہی ذکر ہے، لیکن ان آیات میں عدت طلاق کا ذکر ہے۔ طلاق کی جو عدت ہے اور اس کے بعد مہر ہے، ٹھیک ہے، مہر اور عدت، ٹھیک ہے، اس حوالے سے 4 صورتیں ہیں، 4۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک خاتون کو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اس خاتون کا نہ مہر مقرر ہوا تھا اور نہ ہی شوہر نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا، نہ خلوت صحیحہ ہوئی تھی، تنہائی میں بیٹھے تھے، اس سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دی تھی، مہر طے نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب اگرچہ مہر کا ذکر نہ کیا جائے یا مہر کی نفی کی جائے کہ میں مہر نہیں لوں گی، نکاح ہو جائے گا لیکن مہر دینا پڑے گا، مہر لازم ہو جاتا ہے نکاح کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے، یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہے وہ مہر طے ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا ازدواجی تعلق الخلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی۔ تیسری صورت مہر بھی طے ہوا تھا، خلوت صحیحہ ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا تھا، اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ چوتھی صورت
ٹھیک ہے، مہر طے نہیں ہوا تھا، لیکن ازدواج تعلق خلوت صحیح ہوئی تھی، طلاق ہو گئی۔ امید ہے کہ 4 صورتیں آپ حضرات کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حکم جو ہے ذکر کرتے ہیں، میں پہلے ساتھ ساتھ حکم پھر بھی عرض کرتا ہوں تاکہ یاد رہے آپ کو۔ پہلی صورت، مہر بھی نہیں طے ہوا، کچھ نہیں ہوا، ازدواج تعلق نہیں ہوا قائم، اس سے پہلے طلاق دی۔ اس صورت میں صرف اس کو کہتے ہیں یہ متعہ واجب ہوگا۔ متعہ کہتے ہیں ایک جوڑا دیا جائے گا اس خاتون کو، بس اور کچھ نہیں ملنا، ایک جوڑا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جوڑے کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسعت والے پر اس کے مطابق جوڑا ہے، تنگ دست پر اس کے مطابق۔ اگر کوئی امیر شخص ہے، ٹھیک ہے، شوہر امیر ہے، تو اس کے مطابق اس پر جوڑا بھی جیسے خواتین گھر میں پہنتی ہے وہ ہوگا۔ کھادی کا جوڑا دینا پڑے گا، یا شوکت فیبرکس کا جوڑا دینا پڑے گا، یا آرشین کا جوڑا دینا پڑے گا، جو بڑے بڑے برانڈ ہیں ان کا جوڑا دینا پڑے گا۔ درمیانے درجے کا ہے، درمیانے درجے کا جوڑا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو عام جو کپڑا ہے وہ ایک جوڑا دینا پڑے گا، یہ ضروری ہے اس خاتون کو۔ اس کو متعہ کہا جاتا ہے، یہ متعۃ النکاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک متعہ وہ ہے جو شیعہ جو ہے نا جس کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کا متعہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مرد اور شوہر آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم نکاح کرتے ہیں بغیر گواہوں کے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 5 کچھ ماہ کے لیے۔ ان کے اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ شروع میں اسلام میں جائز تھا، پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، ممنوع قرار دیا۔ ان کے اب بھی وہ جائز ہے، بلکہ ان کے ہاں جو ہے اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے منہج الصادقین، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا 1 دفعہ متعہ کرتا ہے تو اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا درجہ حاصل ہوتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے تو امام علی کرم اللہ وجہہ جتنا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے، چوتھی دفعہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک ان کی کتاب اور ہے، اس میں امام صادق رحمہ اللہ تعالیٰ منسوب کیا نعوذ باللہ، کہ انہوں نے لکھا کہ جو متعہ کرے اس کے بعد غسل جنابت کرے تو اس سے جو قطرہ گرتا ہے اس ہر قطرے سے 70,000 فرشتے بنتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں آخر تک۔ اور ادھر جو پیدا ہو جائے اس کو جو ہے، خیر وہ تو اس کو شام غریبہ میں اس کو سعید کا نام دیتے ہیں، سعید کہلاتا ہے، تو یہ ان کے ہاں بالکل یہ ناجائز ہے، اس کو حرام قرار دیا جا چکا ہے۔ ایک تیسرا جو ہے نا متعۃ الحج کہلاتا ہے، اس کی قسم وہ ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے کوئی حج کے لیے جائیں تو نیت کر لے پہلے عمرے کی، عمرے کا احرام کھول کے عمرہ کرے، اس کے بعد عمرے کا احرام کھولے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے، پھر حج کا احرام کھولے۔ اس کو متعۃ الحج، یہ حج تمتع جسے کہا جاتا ہے نا، اس میں اس کو پھر قربانی بھی دینے پڑے گی۔ یہ 3 جو ہے نا متعہ، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں متعۃ النکاح الگ الگ جو ہے نا وہ متعہ ہے۔ تو یہ متعہ یعنی ایک جوڑا جو ہے نا وہ دیا جائے گا، اسے واجب ہے دینا۔ اچھا، دوسری قسم، یہ تو پہلی آیت میں اس عدت کا ذکر تھا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، جو دوسری آیت ہے اس میں دوسری قسم کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ مہر مقرر ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ازدواج تعلق خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو یہ جو صورت ہے اس میں آدھا مہر ملے گا، پورا مہر نہیں، کیونکہ تعلق تو قائم نہیں ہوا اس لیے پورا مہر نہیں ملے گا، لیکن چونکہ نکاح تو ہو چکا ہے تو اس لیے آدھا مہر جو ہے وہ اسے دیا جائے۔ مثال کے طور پر 10,000 مہر طے ہوا ہے تو 5,000 اسے دیا جائے، نکاح کی وجہ سے یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس سے دو صورتیں جو ہے وہ مستثنا ہے۔
ایک صورت تو اس میں ہے الا ان یعفو، اور دوسری صورت او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورتیں معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتی ہیں، یعنی آدمار ملنا ہے لیکن وہ کہ عورت کہتی ہے کہ میں نے نہیں لینا، نہیں لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے معاف کر، یا وہ شخص معاف کر دے، قرآن پاک میں فرماتے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، انہیں باندھنا کھولنا، انہیں سے مراد شوہر ہے، نکاح وہ وہی کر سکتا ہے اور ختم بھی وہی کر سکتا ہے، طلاق بھی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، تو شوہر معاف کر دے۔ اب شوہر معاف کیسے کرے، اس کا کیا مطلب شوہر معاف کر دے؟ شوہر نے تو دینا ہے، شوہر نے تو دینا، معاف کر دے کیا مطلب؟ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا قرآن پاک نے کیسے فرما دیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو ہی نکاح ہو جائے تو فوراً مہر دے دیا کرو، جیسے پنجاب میں ہوتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ نکاح جو ہی ہوتا ہے فوراً ادھر وہ مہر بھیج دیتے ہیں، یہ پنجاب میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہے، ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نکاح ہو گیا، شوہر نے مثلا 10,000 پورا بھیج دیا اسی وقت، لیکن ابھی خلوت صحیح نہیں ہوئی، تعلق نہیں، طلاق ہو گئی، تو اب 5,000 اس نے واپس کرنا ہے نا، 5,000 اس نے واپس کرنا ہے، شوہر کہتے ہیں وہ معاف کرتا ہے، یہ معافی مراد ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ فوراً دے دیا کرو، نکاح ہوتی ہی دے دیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ، اور فرماتے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مردوں سے خطاب ہے کہ تم معاف کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، معاف کر دیا کرو، آدھا مہر مت لیا کرو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کو مت بھولنا، احسان کو مت بھولنا، اسے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہو گیا، اتنا اچھا رشتہ قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، طلاق تک نوبت آ گئی، ناچاقی پیدا ہو گئی، نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ہو گئی، نصیب میں لکھا ہوا تھا، لیکن احسان مت بھولنا، اس طرح اشارہ ہے کہ احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے، نہ انسان عام حالت میں ہو اس وقت بھی اور نہ غصے میں، ظاہر ہے کہ طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا غصے میں بھی احسان کو مت بھولنا، احسان کو مت بھولنا۔ ایک دفعہ دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جامعہ امدادیہ فیصلہ آباد میں، تو پرانی کچھ سال پرانی بات ہے، تو ایک شخص آیا، وہ خلا کا مسئلہ تھا، طلاق کا کوئی مسئلہ تھا، ناچاقی پیدا ہو گئی، طلاق تک بات آ گئی، تو وہ کچھ سامان تھا خاتون کے پاس، تو وہ شوہر کہہ رہا تھا میں نے لینا ہے، یہ ہے، میں کیا کروں، میرے ساتھ مشورہ کر رہا تھا نا، تو میں نے اس کو یہی بات کی، میں نے کہا یار اس سامان لے کے کیا کریں گے، اتنا تعلق، بیوی آپ کے ساتھ رہی ہے اتنا عرصہ، ٹھیک ہے ناچاقی پیدا ہو گئی، طلاق لی، اختلافات، لیکن کچھ اچھا وقت بھی تو گزارا ہوگا نا، کچھ سہولت آپ کو ملی ہوگی تو اس کی طرف سے راحت ملی ہوگی، اب یہ لے کے اب کیا کریں گے، چھوڑ دو۔ جب میں نے یہ بات کی نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا یار یہ معمولی باتیں، جب اختلافات تک بات آ جاتی ہے تو طلاق تک بات نوبت آتی ہے تو سارے وہ جو ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں، یہ تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، احسان کو مت بھولنا، ایسے موقع پر بھی جدائیگی ہو رہی ہے لیکن مت بھولنا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بیوی کو طلاق دی، ٹھیک ہے، تو طلاق دی، لیکن اس کے بعد پھر طلاق تو خیر ہو گئی، انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹ بھیجی، بعض روایت میں تھا 20,000 درہم یا دینار بھیجے اپنے بیوی کے پاس کہ لے لو احسان۔ بیوی نے کہا کہ مجھ سے اتنا بڑا یاد میں کھو گئی، تو اس پہ میں کیا کروں گی، واپس کر دوں۔ امام حسن جیسی شخصیت ایک میرے ہاتھ سے نکلے تو پیسوں میں نے کیا کرنا، واپس بھیج دی، لیکن یہ ہے کہ یہ سے مربوط ہے احسان کرنا چاہیے۔
تو یہ دوسری صورت کا جو ہے نا وہ ذکر اس میں آئے. اچھا ایک تیسری صورت وہ یہاں پر نہیں ہے، اور جگہ پر ہے. دو صورتیں تو ہو گئی نا. تیسری صورت میں نے آپ سے یہ ذکر کی تھی کہ مہر بھی طے ہوا تھا، مقرر ہوا تھا، اور خلوت صحیحہ اور اجتماعی تعلق بھی قائم ہوا تھا. تو اس صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو پورا مہر دینا پڑے گا. اور چوتھی صورت میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مہر طے نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ازدواجی تعلق قائم ہوا تھا، طلاق ہو گئے. تو اس صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا. مہر مثل کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مہر مثل کہا جاتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس کے ماں کی طرف سے جو خاندان ہے، اس کے خالائیں، اس کی خالہ جات بہنیں وغیرہ، ان کے خاندان میں جو مہر طے ہوتا ہے عموماً اتنا مہر اسے دیا جائے گا. یہ مہر مثل کہلاتا ہے، یہ دیا جائے گا. اچھا جی، اگلی آیت نمبر جو ہے نا 238 ہے. اس میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تم نمازوں کی پابندی کیا کرو، نماز کی محافظت کیا کرو، خاص کر درمیانی نماز کی. یعنی بات چل رہی ہے عدت کی، آگے بھی بات چل رہی ہے عدت کی، لیکن درمیان میں دو آیتیں درمیان میں اللہ تعالیٰ لائے نماز کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا. طلاق ہو گئی، انسان ذہنی طور پر انسان کا ذہن منتصر ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا نماز کو نہیں چھوڑنا. ایسی حالت میں بھی آگے بھی دیکھیں دو آیتوں کے بعد پھر عدت کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں ذکر کر دیا نماز کو. نماز فرمایا ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن خاص کر درمیانی نماز کی. اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہے. 4-5 نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ درمیانی نماز. مثلا بعض حضرات کہتے ہیں کہ فجر کی نماز درمیانی نماز ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 نمازیں اس سے پہلے رات کی ہے، مغرب اور عشاء، اور 2 نمازیں اس کے بعد دن کی ہے، ظہر اور عصر. تو یہ درمیانی بن گئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز درمیانی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے 2 نمازیں رات کی ہے، فجر اور عشاء، اور اس کے بعد 2 نمازیں دن کی ہے، وہ عصر اور مغرب کو دن میں شمار کرتے، اب رات نہیں شروع ہو چکی ہوتی. بعض حضرات اکثر جمہور حضرات فرماتے ہیں عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے. اس سے پہلے جو ہے نا 2 نمازیں دن کی ہے، ظہر اور فجر. فجر ہمارے ہاں روشنی میں پڑھی جاتی ہے اسفار میں. اصل تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز روشنی ہو پھر پڑھے جائے. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. حدیث شریف میں آتا ہے تم فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے. تو 2 نماز دن کی ہے اور 2 نماز رات کی ہے، مغرب اور عشاء. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز درمیانی نماز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے 2 نمازیں دن کی ہیں، عصر اور ظہر، اور اس کے بعد 2 نمازیں رات کی، عشاء اور فجر کو وہ رات میں شمار کرتے ہیں. اور شوافی کیا تو ویسے بھی فجر کی نماز غلس میں بہتر ہے، اندھیرے میں پڑھی جائے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں عشاء کی نماز درمیانی ہے. اور فرماتے ہیں دیکھیے گا اس سے پہلے عشاء سے پہلے ایک نماز رات کی ایک دن کی، یعنی مغرب رات کی اور عصر دن کی. اس کے بعد ایک نماز رات کی اور ایک دن کی، فجر رات کے اندھیرے میں اور ظہر دن کی. تو عشاء کی نماز بنتی ہے. لیکن جمہور حضرات اور اکثر حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر
ظہر کی نماز بھی قضا ہو گئی، عصر کی بھی قضا ہو گئی، مغرب کی بھی قضا ہو گئی. تو یہ تینوں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ پڑھی قضا کی بات. چوتھی نماز تو قضا نہیں ہوئی، تو عشاء کے وقت میں پڑھی ہے نا، تو یہ تینوں قضا ہو گئی تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کو جنہوں نے حملہ کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کا، ان کو بد دعا دی. فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلون عن الصلاة والصلاة الوسطى، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اور انہیں ہمیں نماز سے مشغول رکھا، خاص کر درمیانی نماز سے. اور درمیانی نماز سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز. ایک حدیث شریف میں آتا ہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال سارا تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے. جس گھر میں اگر ایک شخص بھی فوت ہو جائے نا تو کتنا صدمہ ہوتا ہے پورے خاندان میں. یہاں پہ سارا گھر ہی ہلاک ہو گیا، گویا کہ سب کچھ لٹ گیا، تو کتنا بڑا نقصان ہے. عصر کی نماز کے بارے میں اس لیے کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو لوگ مشغول ہوتے ہیں اس میں. اس لیے گھاک آ رہا ہے یا کسی سے ملاقات ہو رہی ہے یا کہ کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان جو ہے نا وہ نماز میں سستی کر سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا اس کا اہتمام کرنا، درمیانی نماز کا اہتمام کرنا ہے. وقوموا للہ قانتین، فرمایا تم کھڑے رہو اللہ کے لیے قانت ہو کر. قانت کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یعنی ظاہری طور پر بھی تم کیا ہو، تواضع عاجزی سے نماز پڑھو، اپنے آپ کو کیا کرو، نماز کی طرف متوجہ کرو. ظاہری اعضاء بھی نہ داڑھی کے ساتھ کھیلنا ہے، نہ سر کے ساتھ، نہ ہاتھوں کے ساتھ، نہ کپڑوں کے ساتھ. اور باطنی طور پر بھی انہیں تصور کرنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تجھے دیکھ رہے. تو یہ قانتین. اچھا، بعض حضرات نے فرمایا قانتین سے مراد ساکتین ہے، یعنی نماز تم پڑھو سکوت، خاموشی کے ساتھ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے نماز میں کلام کرنا، باتیں کرنا جائز تھا، پہلے زمانے میں جائز تھا، لیکن اس آیت کے بعد ممنوع ہو گیا. قانتین ساکتین، خاموشی کے ساتھ نماز پڑھو، ہم تم بات نہیں کر سکتے. اور فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو اشاروں کے ساتھ یا سواری پر. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فارجان کہ کھڑے کھڑے تم نماز پڑھو، کھڑے ہو کر. اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، مثلا دشمن کا خوف ہے، تو اشارے کر رکوع سجدے کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھو. ٹھیک ہے، کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ ہم رکوع میں چلے جائیں گے یا سجدے میں چلے جائیں گے تو فوراً دشمن حملہ کر دے گا، تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کھڑے نماز پڑھو. اگر وہ حملہ کرنا چاہے تو تم پہلے سے تیار ہو، دفاع کر سکو. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو دوڑتے دوڑتے. وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں مثلا اگر دشمن نے تمہارا پیچھا کیا ہوا ہے، تم تعداد میں کم ہو، دوڑ رہے ہو، نماز کا ٹائم ہے، تو دوڑتے دوڑتے نماز پڑھو. نماز پڑھو اشارے کے ساتھ، یا سواری پر ہو چلتے چلتے نماز پڑھو، لیکن نماز کو نہیں چھوڑو. دیکھو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. اس سے معلوم ہو نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی. خاص کر خواتین اس میں سستی کرتی ہیں، تھوڑا سا بہانہ مل جائے نماز نہیں پڑھتی. یعنی فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بچہ مثلا پیدا ہو رہا ہے،
اب صرف اس کا سر پیدا ہو چکا ہے باقی نہیں، اب نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح جو ہے نا اگر جو ہے نا وہ ناخن پر پالش لگی ہو تو پالش کے ساتھ نہ وضو ہوتے نہ نماز ہوتی ہے، اس کو ہٹانا نماز پڑھنا۔ ہاف بازو ہے، ٹھیک ہے، آستین کہ بازو نظر آ رہا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ یعنی خاتون کا یہاں کلائی تک یہ حصہ چھپانا نماز میں یہ ضروری ہے۔ اگر ہاف آستین ہے یہاں تک کونی سے اوپر، رواج آج کل چل پڑا ہے، نماز نہیں ہوگی اگر نماز پڑھی۔ اور اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کا شوہر بھی گنہگار ہے جو اس کو نہیں روکتا، کسی کی بیٹی ہے اس کا باپ گنہگار ہے، کوئی جو بڑا ہے وہ گنہگار ہے جو اس کو نہیں روکتا۔ اور اسی طرح نماز پڑھتی ہے اور اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ بال نظر آ رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے نماز کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کو کوئی سزا دی جا رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں کھیل جو ہے نا وہ ٹھونک دی گئی ہو اور خون کے فوارے نکل رہے ہو، خون پھوٹ ہے، پھر بھی اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں، جب تک آپ کو اس کو پتہ ہی نہ چلے، بے ہوشی میں ہو تو بعد میں قضا ہے، وہ الگ بات ہے، اچھی نمازوں سے زیادہ ہو جائے پھر تو نہیں، ویسے کم کم میں قضا ہے۔ فرماتے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب تم امن پاؤ تو پھر ویسے نماز پڑھو جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یعنی پھر اطمینان کے ساتھ رکوع سجود صحیح طریقے سے کرو۔ یہ جو نماز کا طریقہ پیچھے بتایا یہ تو جو ہے مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ تھا۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فرماتے ہیں جو لوگ تم میں سے فوت ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑتے ہیں تو وصیت کرنے اپنی بیویوں کے لیے فائدے کا 1 سال کہ نہ نکالا جائے ان کو۔ اس آیت کے 2 مطلب ہیں۔ اچھا جی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی جو ہے نا وہ جو خاتون کی عدت ہے نا، عدت وفات، اگر حمل نہ ہو 4 ماہ 10 دن، وہ اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ جو ہے نا 1 سال تک، کیونکہ اس کی عدت ہے وہ گھر میں رہے گی، اس کو نکال نہیں سکتے۔ 4 ماہ 10 دن والی آیت ہم نے اگرچہ اس سے پہلے پڑھی ہے، کچھ آیت پہلے پچھلی درس میں گزری ہے، یہ بعد میں، لیکن یہ پہلے نازل ہوئی یہ والی اور بعد میں نازل ہوئی۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، اس کو فلاں جگہ، اس کو فلاں آیت کے ساتھ جوڑ دو، اس کو فلاں آیت کے ساتھ جوڑ دو، اس کو یہاں پر، لیکن یہ پہلے نازل ہوئی ہے وہ بعد۔ پھر جب وہ آیت جو ہے نا وہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، اب عدت جو ہے نا وہ 4 ماہ 10 دن ہو گئے، 1 سال نہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ آیت نازل ہوئی تھی 4 ماہ 10 دن والی، لیکن اس وقت نازل ہوئی ہے جب میراث کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ عورت کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، وارث کس کس کو حصہ ملے گا، وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس میں یہ ہے کہ عدت تو 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن وہ 1 سال تک جو ہے وہ رہ سکتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، شوہر کے گھر میں، کیونکہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو شوہر کے لیے یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے، وصیۃ لازواجہ متاع الی الحول غیر اخراج، وصیت کر جائے کہ 1 سال تک وہ رہے۔ فإن خرجنا فلا جناح علیکم، اگر وہ نکلنا چاہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ اپنے جانوں کے بارے میں کوئی کارروائی کریں اچھے طریقے سے،
یعنی کیا مطلب اس کا کہ 4 ماہ 10 دن اگر گزر جائے، عدت گزر جائے، اس کے بعد وہ جانا چاہے اپنی مرضی سے تو وہ جا سکتی ہے، ان کو اختیار ہے، لیکن تم ان کو نہیں نکال سکتے شوہر کے ورثہ۔ تمہارے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ 1 سال تک رہنا چاہے تو تم رکھو، اگر وہ خود عدت کے بعد جانا چاہے تو جا سکتی ہے، اگر وہ کچھ کرنا چاہے، اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا چاہے، مثلا شادی کرنا چاہے کسی کے ساتھ تو وہ کر سکتی ہے، اس کے بارے میں تم ان کو روکو گے نہیں۔ دیکھو یہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، آج کل تو عجیب رواج چل پڑا ہے، کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو جوان لڑکی بھی ہونا بس کوئی دوسری شادی نہیں کرتی، تو بری بات ہے۔ پہلے زمانے میں تو بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی شادی کیا کرتی تھی، عدت گزارنے کے کسی اور سے کرتی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کوئی کارروائی کرنا چاہے شادی کا تو مت روکو، لیکن میں معروف اچھی طریقے سے، نکاح کے بارے میں، رشتے کی بات، کوئی غلط راستہ اختیار کرے، غلط راستہ اختیار پھر روک سکتے۔ تو معروف کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے نا یہ کرنا ہے، تو یہ فرمایا اگر جانا چاہے تو پھر جا سکتی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متع، یہاں پر بھی متع کا ذکر ہے، لیکن یہ متع ہے کہ جس کو مہر بھی دے اور ساتھ اگر ایک جوڑا دینا چاہے تو دے دے، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ پہلے جو مہر طے نہیں ہوتا جوڑا وہ واجب ہے، تو اس لیے یہاں پر حقاً علی المتقین، حقاً پہ لازماً کے معنی میں نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا مقرر ہے، اعلیٰ بھی لزوم کے لیے نہیں ہوگا، متقیوں کے لیے، متقین لوگ جو ایسا کریں ان کو دے دیں، لیکن یہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کرتے ہیں اس کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر اللہ کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر ساری ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 الله 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف
کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. يا ذا الجلال والإكرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. يا ذا الجلال والإكرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. يا ذا الجلال والإكرام آج تک جتنے مسلمان ہمارے عز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما. پرسوں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے استاد مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ ذی الجلال والاکرام ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کے تمام مراحل آسانی سے طے فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے درگزر فرما، ان کے سیئات کو ان کے حسنات میں تبدیل فرما، ان کی قبر کو منور فرما، آخرت کے تمام مراحل آسانی سے طے فرما، ان کی جو خدمات ہیں ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام مجاہدین کی مدد نصرت فرما. فلسطین میں ہماری بھائی بہنوں کے اور مجاہدین کی خصوصی مدد نصرت فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ان کو کامیابی، ان کو فتح نصیب فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ان کے مقابلے میں جو یہود ہیں، اسرائیلی ہیں، اللہ ذی الجلال والاکرام ان کو ناکام فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ان کے عزائم کو ناکام فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام بیت المقدس اور مسجد اقصی ان کے قبضے سے چھڑا دیجیے. ان کے اسلحے کو، ان کے اموال کو نیست و نابود فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام مسلمانوں کو ان کے حملوں سے، ان کے عزائم سے محفوظ فرما. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. ایسے حالت میں ہمیں موت نصیب فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں. ایمان کی دولت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.